बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, हमजा शहबाज के वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम करार दे दिया गया। हमजा शहबाज शरीफ साहब को वजारत आला के ओहदे से हटा दिया गया लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, और कहा यह जा रहा है कि एम्पायर की उंगली उठ चुकी है। लेकिन यह मामला इतना सादा नहीं है, बल्कि ये जो 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला है, इसने पूरे टेबल्स टर्न करके रख दिए हैं और मामला जो नजर आ रहा है उससे 180 डिग्री का शिफ्ट है। मैं आपके सामने सारे पॉइंट्स रखूंगा कि इस फैसले में आखिर क्या कुछ कहा गया है और किस तरह से नून लीग एक बारीक वारदात डालकर हमजा शहबाज को दोबारा वजीर आला बनवा सकती है, और अब किस तरह से, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस दिन इंतखाब होगा, इस दिन वोटिंग होगी, इतने बजे तक वोटिंग होगी, ये सब कुछ करना है, उस हवाले से क्या फैसले आ चुके हैं। जबकि इत्तेहादियों के हाथ पांव फूल चुके हैं, उनके हंगामी इजलास भी शुरू हो चुके हैं और इंपोर्टेड हुकूमत की मुश्किलात कम नहीं हो रही। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, बाप बेटे ने भी इजलास बुला लिए हैं, इत्तेहादियों ने अलग होने के लिए भी इजलास बुला लिए। उसके हवाले से भी कुछ खबरें हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कह रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी में वापस जाने वाले हैं। ये बहस क्यों छिड़ चुकी है और इसका असल मकसद क्या है, और इस वक्त इमरान खान और मुख्तदर हलकों के ताल्लुकात किस नहज पर हैं, ये तमाम तर एक्सक्लूसिवली डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो आपको सीधा सीधा अदालत का जरा फैसला सुना देते हैं, जो अपेरेंटली आपको लगेगा कि बहुत बड़ा धचका है हमजा शहबाज को, नून लीग को और पीटीआई को। इस पर खुश होना चाहिए। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहे, अदालत का बड़ा फैसला, और इसमें इंट्रा कोर्ट अपील हुई जिसकी समाअत जो है जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाते हुए 16 अप्रैल को हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला इंतखाब कलअदम करार दे दिया और 4-1 की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया और हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर लीं। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि दरखास्तों पर फैसला 4-1 के तनासुब से किया गया है और इस सब में यह बताया गया है कि जो 30 अप्रैल का नोटिफिकेशन है वो कलअदम करार दिया जाता है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला के तौर पर बहाल किया जाता है। उस्मान बुज़दार फौरी तौर पर अपने ऑफिस का चार्ज संभालें, और इस सारे के सारे मामले के अंदर अब चीज़ें यहाँ तक तो अपेरेंटली आपको लगेंगी कि बिल्कुल मामला ठीक है। उस्मान बुज़दार वापस वज़ीर आला पंजाब आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। लेकिन इस सब में जो 25 मुनहरिफ अरकान हैं, उनके वोट निकाल कर दोबारा गिनती कराने का हुक्म दिया है, और 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल कर अक्सरियत ना मिली तो हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपने जहन में रखना है। और हमजा शहबाज की जो वजारत आला है उसके हवाले से अगर हम कहें कि जो लाहौर हाई कोर्ट का 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है, उसका सफ़ा नंबर 4 जो 4th पेज है वो बड़ा अहम है। बज़ाहिर अदालत का फैसला तहरीक इंसाफ के हक में है, लेकिन अब इसका फ़ायदा हमजा शहबाज ही को मिल रहा है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब यह बताया जा रहा है कि ये पूरे मामले में कहा गया है कि 1 जुलाई को आपने इजलास तलब करना है, और 1 जुलाई को जो गवर्नर ने इजलास बुलाया था जिसमें हमजा शहबाज वजीर आला बने थे, ये वही इजलास है जो दोबारा कंटिन्यू होगा। पहला तो ये कह दिया कि 1 दिन के अंदर अंदर आपने ये इजलास बुलाना है। साथ ही कह दिया है कि 4 बजे तक ये इजलास खत्म भी करना है, यानी कि 4 बजे तक मक्कू ठप देना है और कोई भी इस इजलास को मुलतवी नहीं करेगा, यानी कि ये इजलास आगे भी नहीं हो सकता। इसी दिन हंगामा आराई हो, जो मर्जी हो, यही वो इजलास है जिसमें फैसला हो जाएगा। गवर्नर जो हैं वो पाबंद होंगे कि अगले दिन फौरी हल्फ ले लें, चाहे जो मर्जी हो। यानी कि 2 जुलाई को दिन 11 बजे तक का टाइम लाहौर हाई कोर्ट ने दे दिया है कि गवर्नर साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर
اس سارے کے سارے معاملے میں حلف لینے کے بھی پابند ہیں۔ اور حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ، وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے، ان کا فیصلہ کالعدم تھا، لیکن ان کے تمام فیصلے جو ایک نظریہ ضرورت کے تحت ہی غالباً قانونی حیثیت رکھیں گے۔ اور اس سارے معاملے میں اب کچھ چیزیں سمجھنی ہیں کہ 25 ووٹ نکال دیے گئے۔ اچھا، جب یہ آپ نے 25 ووٹ نکالے، یہ 25 بندے کس کے ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ اب اس وقت پنجاب اسمبلی میں 25 ایم پی ایز نہیں ہیں، جن میں سے 5 مخصوص نشستوں کے ایم پی ایز پی ٹی آئی کے پاس ہونے چاہیے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر بھی جاری کیا، الیکشن کمیشن نے ابھی تک انہیں نوٹیفائی نہیں کیا، کیونکہ یہ 5 بندے کل کے انتخاب میں تو پی ٹی آئی کے پاس ہونے تھے۔ اب کسی کے پاس بھی 186 بندہ نہیں ہے۔ اور اب اس سارے کے سارے معاملے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ سیٹیں کس طرح سے آئیں گی اور کس کے پاس زیادہ سیٹیں آنی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہونے جا رہا ہے اس پورے کے پورے معاملے میں۔ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں، انہیں اگر ان کی اپنی پارٹی کے کچھ لوگ ووٹ نہیں دیتے، تب جا کر، اور پی ایم ایل این کو اپنے لوگ اگر ان کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپتے، یعنی کہ وہ obviously ان کا ووٹ تو اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ ووٹ ہی نہ کریں، obviously حمزہ شہباز کو اعتماد کا ووٹ چاہیے، اگر وہ ووٹ ہی نہیں کرتے پھر ٹیبلز ٹرن ہو سکتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے بندے کچھ دنوں میں آ جائیں گے، لیکن اب اس سارے معاملے کے اندر بھی پی ٹی آئی کو کوئی سپورٹ اس حوالے سے نہیں مل رہی۔ اور حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہیں غالباً پتا تھا کہ کیا فیصلہ آنا ہے، انہوں نے اپنے سارے ایم پی ایز کو لاہور آنے کا کہہ دیا، اور رائل سوئس ہوٹل ہے وہاں پر پی ایم ایل این نے کنفرم کر دیا ہے کہ انہوں نے 125 سے زیادہ کمرے بھی بک کروا لیے ہوئے ہیں، یعنی کہ پورا ماحول بنا ہوا ہے۔ جبکہ اس وقت صورتحال بڑی ہی عجیب و غریب ہوئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو کل واپس وزیر اعلیٰ بنوا کے پرسوں ان سے لیجٹمیٹ قسم کا حلف اٹھوا لیا جائے، تاکہ یہ کنفیوژن ہی نہ رہے کہ یہ جی صحیح والا وزیر اعلیٰ یا غلط والا۔ اب obviously 17 جولائی تک کا بھی انتظار ہو سکتا تھا، اس میں نئے جب امیدوار آئیں گے اور 5 پی ٹی آئی کے مزید بندے آنے، اس کے بعد پھر اکثریت کے اندر فرق آ سکتا ہے، اور اعتماد کا ووٹ یا تحریک عدم اعتماد اس طرف کو باتیں جا سکتی ہیں۔ لیکن obviously ایک بحران کا خاتمہ کرتے ہوئے دوسرا بحران جو ہے وہ اب جنم لے گا، جبکہ اب صورتحال امپورٹڈ حکومت کے لیے یہ بن چکی ہے۔ حمزہ شہباز صاحب نے بھی اجلاس بلا لیا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی اجلاس بلا لیا ہے، اور ایم کیو ایم اور بی اے پی کے بعد ایک اور اتحادی جماعت ناراض ہے، حکومت سے علیحدگی پر غور شروع ہو چکا ہے۔ میں نے ایک دن پہلے ہی اے این پی کے والے سے آپ کو خبر دے دی تھی کہ ان کا اہم ترین اجلاس ہونے والا ہے، جس کا یک نکاتی ایجنڈا ہوگا، جس کا صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا ہے کہ ہم نے اس امپورٹڈ حکومت سے الگ ہونا ہے، ہماری اپنی سیاست ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور ظاہری بات ہے اس وقت شہباز شریف صاحب زرداری کے گھٹنوں میں آ کر گر چکے ہیں، اور اتحادیوں کے خدشات کی وجہ سے وزیر اعظم آج آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دے رہے ہیں، یعنی کہ انہیں ایک بڑے لیوش قسم کے لنچ پہ بھی بلایا گیا ہے، اور اپنی کیبنٹ کے ممبر کے ساتھ یہ پھر ملاقاتیں ایسے کرتے ہیں جیسے دو برابر کے لوگ ہیں، لیکن چلیں ایسے ہی چلتا ہے، یہ چون چون کا مربع ہے، مکس اچار ہے۔ اور اس سارے کے سارے معاملے میں اب چیزیں بڑی عجیب و غریب ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ حمزہ شہباز تو نہیں رہے، لیکن ایسا ہی لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے سارے ٹیکنیکل پوائنٹس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کی ایک سٹیٹمنٹ جس پر ہم نے کل بھی بات کی، جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر سازش کا الزام لگایا، کہا کہ میری اپنی پارٹی نے مجھے اس پنجاب اسمبلی کے حلقے سے ہروایا تھا، اور ہروایا بھی تھا، یہ بات بڑی درست ہے۔ جہانگیر ترین نے سلمان نعیم جو کہ بعد میں لوٹا ہو گیا، اس پر پیسے لگوائے تاکہ شاہ محمود یہاں سے ایم پی نہ بن سکے اور پھر وزیر اعلیٰ نہ بن سکے۔ تو اس سارے معاملے کے اندر چونکہ وہاں پر جو پی ایم ایل این کہ اب ظاہری بات ہے حمایت یافتہ ہو چکے ہیں، پہلے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے سلمان صاحب، اب انہوں نے اور ان کے پورے، اور اس سے صرف وہاں پر نہیں، حلقے کے لیول پر نہیں بلکہ نیشنل لیول پر بھی اس بیان کی آلدو شاہ محمود قریشی صاحب کی وضاحت آ چکی ہے، لیکن اب یہ چہمہ گوئیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ شاہ محمود نے تو پیپلز پارٹی میں چلے جانا ہے، یعنی کہ اب یہ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں تاکہ اس کا فائدہ کسے ہو؟ جو زین قریشی ان کے صاحبزادے الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ باریک وارداتیں ڈالتے ہیں، یہ نیریٹو
نیریٹو بنواتے ہیں. شاہ محمود نے اپنا شکوہ جو ہے وہ سر عام بتا دیا, لیکن اس نے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے اور پارٹی کا انٹیگرل حصہ رہنے کا اعلان کیا ہے. تو اب اس سارے معاملے میں اس طرح کی افواہیں واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ کس پرپز کے لیے, کس مقصد کے لیے مارکیٹ کے اندر لانچ کی جا رہی ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.